السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نہایت مختصر اور جامع نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے، اور اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالو کہ اگر قیامت میں اس کا حساب ہو تو تمہارے پاس کچھ کہنے کے لیے نہ رہ جائے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و اسباب ہے اس سے تم بالکل بے نیاز ہو جاؤ۔ دیکھیے پہلی نصیحت کیا کی آپ نے کہ اپنی نماز ایسی پڑھو اس شخص کی طرح جو اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے نا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے اس شخص کو جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اب میں زندہ نہیں رہ سکتا اور یقین ہو جائے کہ میں مرنے والا ہوں، تو اس کی نماز کیسی ہوگی؟ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کی نماز میں کتنا خشوع ہوگا نا۔ اور اس کا دل جو ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ ابھی میں زندہ نہیں رہنے والی ہوں، یہ میری آخری نماز ہے، تو میری پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی نا، ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہے نا، اور جو بھی دنیا کی طرف دماغ جو بھٹک رہا ہے وہ سب ہٹ کے صرف اللہ کی طرف ہو کے رہ جائے گا نا۔ اور دوسری بات یہ بتائے کہ جو بھی تم زبان سے نکالو، ہے نا، تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ بات جو آدمی زبان سے نکالتا ہے اگر وہ حق کے خلاف ہے نا، اور آدمی نے اپنی اس دنیا کی زندگی میں اس سے معافی نہیں مانگی، تو پھر ظاہر ہے کہ حساب کے وقت اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے کوئی مجبوری، کوئی معذرت اس کے لیے باقی نہیں رہ جائے گی۔ تو اس لیے کسی کے حق کے خلاف بات نہیں کرنا ہے نا۔ اور آخری جو جملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مال، اسباب، دولت دیکھ کر ہمیں کیسا ہوتا ہے نا، رشک ہوتا ہے کہ دیکھو ان کے پاس اتنا کچھ ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ فانی ہے نا، وہ مٹ جانے والا ہے، وہ دنیا میں ختم ہو جانے والا ہے۔ باقی کیا رہنے والی ہے؟ آخرت رہنے والی ہے نا۔ تو اس لیے دنیا سے آدمی کے دل میں جو دنیا کی رونقیں ہیں، جو اس کی آشائشیں ہیں، تو اس سے بے نیاز ہو جانا چاہیے، اور آخرت کی جو بلندی ہے اس پہ ہماری نگاہ رہنی چاہیے۔ تو کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے دل میں دنیا کی جو لالچ ہے، جو لالچ کی وجہ سے ہم برائیاں، جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں انسانوں سے، ہے نا، زیادہ پانے کی لالچ میں، زیادہ پانے کے حسد میں، زیادہ پانے کی جو بھی ہماری نیت ہے اس میں انسان اتنا گناہ کر بیٹھتا ہے، اتنی اس سے غلطیاں ہو جاتی ہے، اتنی برے راستوں کو اپنا لیتا ہے انسان کہ پھر وہ آخرت اس کی ایک دم پوری گناہ میں ملوث، آخرت اس کے لیے کوئی باقی نہیں رہتا، دنیا دنیا دنیا، ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن دیکھیے اس کا کتنا اچھا مفہوم ہے نا، الحمدللہ۔ اور مطلب یہ جو بتایا ہے کہ اگر تم بے نیاز ہو جاؤ، ہے نا، کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں موت آنے والی ہے تو ہم کیسے رہیں گے، ہم کیسے جئیں گے، ہم کیسے اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے اگر کوئی غریب ہے، کوئی مریض ہے نا، اگر کوئی سکرات کی حالت میں ہے، اس وقت اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، ہے نا۔ جب ہم پہ سکرات آئے گی تب ہم کو اس کا احساس ہوگا۔ لیکن مسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ جب کسی بھی بیمار کے قریب جاؤ جو موت کے قریب ہے، اگر ہمیں لگے کہ سکرات کی حالت میں ہے، تو ذرا بلند آواز سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں، تاکہ وہ جو مریض ہے اس کے منہ میں بھی وہ کلمہ آ جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مرنے والے کے پاس بیٹھو تو کلمے کا ذکر کرتے رہو، اسے یہ نہیں کہتے رہو کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اس کے سامنے ہمیں زور زور سے کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ ہم پڑھتے رہ گئے تو اس کی زبان میں بھی انشاءاللہ کلمہ آ جائے، اور وہ کلمے کے ساتھ
اپنی منزل کو پہنچ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اور دیکھیے پھر اور بھی آداب ہیں نا میت کے، اور اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ قبرستان جائیں۔ دیکھیے جنازے کے ساتھ قبرستان جانا، میت کے دفنانے میں شریک ہونا، یہ ساری چیزوں کا بہت اجر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے نا، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے کر گئے تھے۔ وہاں ایک قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بھائیو اس دن کے لیے تیاری کرو۔ ابن ماجہ سے ہے یہ حدیث۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ہاتھوں جام کوثر ہم لوگوں کو پینا نصیب کرائے اللہ پاک، ہے نا، لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سوچو، اور انہوں نے یہ کہا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائیو اس دن کے لیے تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دن کی تیاری کرنے والا بنائے۔ تو ہمارے بچوں کو قبر کے پاس قبرستان جانے کو، اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو بیٹا ہے تو وہ اپنے باپ کی قبر کے پاس جائے، اپنے ماں باپ کی قبر کے پاس جائے، بیٹھے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ بہت بھیانک ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر روزانہ انتہائی بھیانک آواز میں پکارتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو مجھے بھول گئی؟ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت اور وحشت کا مقام ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا مکان ہوں، میں تنگی اور مصیبت کی جگہ ہوں، ان خوش نصیبوں کے علاوہ جن کے لیے خدا مجھ کو کشادہ اور وسیع کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر جب جنازہ لے کے جانے والے ہو تو ہمارے بچے آج کل نہیں جاتے ہیں جنازے کے ساتھ، تو جنازے کے ساتھ جانے کے لیے، قبرستان جانے کے لیے ہمارے بچوں کو وقت نکالے اور ان لوگوں کو بھیجیں۔ دیکھیے جنازے کے لیے جاتے وقت ایک حدیث ہے کہ اپنے انجام کو سوچتے رہیے۔ جب جنازے کے ساتھ جائے تو اپنے انجام کو سوچیں اور غور کیجیے کہ جس طرح آج ہم دوسروں کو زمین کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح ایک دن دوسرے لوگ ہم کو لے جائیں گے نا۔ اس غم اور فکر کے نتیجے میں ہم کم از کم اتنے وقت کے لیے آخرت کے تصور میں، ہے نا، گھلنے کی سعادت پائیں گے نا۔ اس وقت کچھ لمحوں کے لیے جب اس طرف جائیں گے، میت کے ساتھ جائیں گے، تو ہمارا دماغ سوچو کیسے ہوگا، ایک دم پیور ہوگا نا۔ تب ہمارے بچوں کو گناہوں سے تھوڑا خوف آئے گا کہ میرے لیے بھی یہ دن آنے والا ہے نا۔ اور پھر ان کے جو دماغ ہے وہ دنیا کی الجھنوں اور باتوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں اتنا اجر دیا ہے کہ میت میں شامل ہو جاؤ، جنازے کی نماز پڑھو، جنازے کے ساتھ قبرستان میں جاؤ، تدفین کرو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے مومن مسلمان، اللہ تعالیٰ جتنے بھی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی قبر میں ہے، اللہ ان کو ٹھنڈا رکھ، ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ سکون دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں دروازے کھول دے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت میں جانے کے راستے اللہ تعالیٰ دنیا میں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں جانے والا نیک بنا دے، ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات کو میرے پروردگار۔ یا اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے بچا، اللہ تعالیٰ قبر کی سختی سے بچا، اللہ تعالیٰ سکرات کی سختی سے بچا۔ اللہ تعالیٰ بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنے نیک کام کروا، اللہ تعالیٰ ہم کو تیری خدمت میں، تیرے دین کے کام میں لگا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے دین کے کام میں اپنے آپ کو گھلا دے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سونے سے بہتر اللہ تعالیٰ قبر میں سکون سے سو سکے، اتنا سکون ہماری قبروں میں، ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات کی قبروں میں سکون دے دے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے کھڑکی دروازے کھول دے میرے مولا۔ ہمیں اور ہمارے بچوں کو نیک توفیق، ہماری نسلوں کو نیک توفیق اور ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔